اس ہمارے اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ادھر اسلام آباد رہنا خاصا ہوا اور اب پتہ چلا کہ کراچی میں بیٹھ کر سیاست پر، معیشت پر، حکومت پر، اداروں پر، شریفوں پر، زرداریوں پر اور نام بھی نہیں لینے دیتے چلے قیدیوں پر 804 کچھ نہیں پڑتا، وہاں سے لینا آسان ہے لیکن اس کے پس منظر کے ساتھ سمجھنا اور جاننا یہاں زیادہ میں کہتا ہوں جسے قریب سے آگاہی ہوتی ہے۔ اور آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو سب سے پہلے شہ سرخی دیکھی پورے میڈیا میں کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان جیسا ملک جو اربوں ڈالر کا مقروض ہو، جو جس کے لیے پرائم منسٹر کہتا ہو کہ اور کتنی ناک رگڑوں گا، وہ اس کی حکومت کے وزیر خزانہ میں لفظ استعمال نہیں کرتا، عام طور پر بیان دے رہے ہوتے ہیں ایسے عالمانہ فاضلانہ، مثلا ان کا کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے، بعد میں حفیظ پاشا نے کہا مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، اس کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، وہ نہیں ہوئی ہے۔ اور اب جو شہ سرخیوں سے خبر لگی ہے کہ آپ کے سرکاری پبلک سیکٹر کے ادارے، پرائیویٹائزیشن جو دوسرا آپ کا سلوگن تھا، اس کے وہ کتنا ارب روپیہ کھا رہے ہیں اور آپ کہاں کہاں سے لے کے انہیں کھلا رہے ہیں، اور اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اس کے کھلانے والوں میں آپ کی حکومتی اداروں کے اہلکار، وزراء، سفیر، مشیر سب لوگ شامل ہیں۔ ابھی دیکھیے کوئی نیا بڑا ہمارے وزیر خزانہ صاحب ایک بیانیہ دے رہے تھے، فتویٰ فرما رہے تھے، تو پھر میں گفتگو کروں اپنے مہمان دانیال عزیز صاحب سے۔ دانیال صاحب سے ایک تو ذاتی تعلق ہے، اور ذاتی تعلق ہو تو ذرا مشکل بھی ہو، سامنے بیٹھا ہو، ویسے عام طور پر اسکائپ پر اور کیمرے کے سامنے بات ہوئی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں وقت کم ہے کہ یہ جب وزیر تھے خاص طور پہ مشرف دور میں، اور جو ادارہ بنایا تھا اس کے ذریعے انہوں نے شہر شہر گاؤں گاؤں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم نے 10 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں تو یہ کہاں خرچ کیے ہیں، اور یہی نہیں، جہاں پیپل پارٹی جیتی تھی ان اداروں میں کہا سب سے پہلے جاؤ، اور بڑا ان کے سبب بڑا مجھے ہوا، بعد میں بھی نیاز بندی کا تعلق رہے۔ اور ہاں یہ بھی سوری ٹو سے سب سے پہلے کہنا تھا، ان کے والد جو تھے چودھری صاحب انور عزیز صاحب بہت پائے کے سیاستداں تھے اور سب سے بڑھ کر دوست تھے، یعنی ان کے جو مخالفین بھی تھے ان کے نیاز مند تھے۔ ان کے سامنے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے کہ دانیال عزیز چودھری صاحب کے بغیر تو خیر اس طرح نہیں ہوتے۔ تو میں موضوع کی طرف آتا ہوں اور اپنے ذرا دیکھیے، میں نے کہا نا وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو سنوں اور پھر دانیال عزیز سے بات ہوں۔ اکانومی کا پہیہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے۔ آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی، خیرات سے ملک نہیں چلتے لیکن ٹیکسز سے ملک چل سکتے ہیں۔ اب 2025 کو ہم نے اب اس کو ایک یہ جو فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے۔ ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں جو اصلاحات لا رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا یہاں کوئی پاسکو کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے یہ۔ یہ تو خیر چلتے چلتے کہہ گئے کہ سب سے زیادہ کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ تو دانیال صاحب، ہمارے محترم وزیر خزانہ، میں نے کہا کہ ان کے والد صاحب، اگر میں غلط ہوں درست کر دیجیے گا، غالباً چودھری محمد فاروق صاحب تھے، اٹارنی جنرل تھے شریف صاحب کے، اور اس وقت جب وہ نون لیگ کے تھے تو انہوں نے کہا تھا اگر اتنے ارب ڈالر پیپلز پارٹی کے قائد سے میں نکال لوں گا، اور شاید نکال لیتے تو آج آپ غالباً ایک تو اپنی والد کی روح کو ثواب پہنچاتے اور قرضوں سے بھی ہم کم ہو جاتے۔ یعنی یہ جو بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہی شہ سرخیوں سے چھپا ہے کہ آپ کے یعنی کیا مشکل تھا، پی آئی اے، ریلوے، پاسکو کو ترمیم کرتے، کوئی درجنوں ادارے ہیں، کوئی 437 ارب کھا چکے ہیں، کوئی ایک سب سے بڑا کہتے ہیں جی کوئی ادارہ ہے جو اس نے کوئی 47 ارب روپے کھائے ہیں، پی آئی اے نے کھائے ہیں۔ تو یہ ان کو اپنے ناک کے نیچے پبلک سیکٹر کے اداروں کے اتنے اربوں کھائے ہوئے لگتے، اور ہمیں یہ اپنا معاشی اصلاحات کا ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ
بلکہ انہوں نے اس وعدے پہ اس مرتبہ اس سال جون میں جب بجٹ بنایا اس وعدے پہ انہوں نے مڈل کلاس کی چمڑی ادھیڑ دی ٹیکس لگا لگا کے، یہ کہہ کے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اور پیٹی کس لیں گے اور کمر کس لیں گے اور ہم یہ کاسٹ کٹنگ کریں گے اور یہ اخراجات ہم کم کریں گے اور یہ ساری چیزیں، بجائے اس کے کرنے کے جو رائٹ سائزنگ انہوں نے کرنی تھی فورن مشنز کی ڈار صاحب نے، اس کی 60 دن میں رپورٹ آنی تھی، وہ رپورٹ ہی نہیں آئی سرے سے، تو اس کو عمل درآمد تو بعد کی بات ہے، وزیر خزانہ جو بنا ہوا ہے رپورٹ ہی نہیں آئی سرے سے ہی۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو انہوں نے بلاول صاحب اپنی کیمپین میں بتاتے رہے کہ جی میں یہ 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب بچا کے غریبوں پہ خرچوں گا، بھئی آپ غریبوں پہ خرچے نہ خرچیں، آپ بند کریں نہ بچائیں تو صحیح پیسے۔ تو ان میں سے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بجائے ان سے پیسے بچانے کے 600 ارب یہاں پر 558 ارب اور پکڑا دی ان کو، اور الٹا جو ہے اس آگ میں اسی سال یعنی اگست میں اور ستمبر میں چچا اور بھتیجی نے 50 ارب، چاچا نے فون پہ آپ اٹھائیں تو میسج آتا ہے 50 ارب روپے بجلی میں ہم نے اور جلا دیے، اور 45 ارب پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ آئی ایم ایف نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سارا کچھ بند کیا۔ یعنی ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا پروگرام نہیں ہے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے فنانس منسٹر صاحب ٹیکس کی جو ہم نے اصلاحات کی ہیں، وہ کدھر کے ٹیکس کے اصلاحات؟ آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اس مہینے کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ میں کہ آپ کو ایڈیشنل میجرز لینے پڑیں گے ریونیو کو پورا کرنے کے لیے۔ ایڈیشنل میجر کا کیا مطلب ہے؟ منی بجٹ دینا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے حصے کا کیا کچھ نہیں، 1 روپے کا بھی کمی نہیں کی ہے، اور آگے آپ جا رہے ہیں، اپنی اصلاحات بھی آپ کی ساری فیل ہو گئی ہیں، اب آپ جا رہے ہیں عوام کی دوبارہ چمڑی اتارنے کہ جی پی ڈی ایل لیوی بڑھا دیں، کیونکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر شارٹ فال ہوگا ہم اس طرح سے اس کا مطلب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی۔ تو میری یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے قریب رہے ہیں، ان کی حکومت کے قریب رہے ہیں، مطلب آپ ادارے آپ کے سامنے تباہ ہوئے ہیں نا، پی آئی اے جیسا ادارہ کتنا کیا تھا، اور نام لیتا چلا جاؤں جو انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے سوئی سدرن گیس ہے، ابھی بھی ایک زمانے میں تھا آئل اینڈ گیس بڑا منافع بخش ادارہ ہوتا تھا، پھر کہتے ہیں جی تمام الیکٹرک سپلائی، یعنی آپ کا اگر 2000 کا بل آ جائے اور اگلے میں پہلی تاریخ کو نہیں گئے تو بجلی کٹ چکی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جی اربوں کی سبسڈی انہیں دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ مجھے بتائیے سبسڈی دینے کا ان کو کوئی آئین حق دیتا ہے؟ کس طرح دیتے ہیں؟ اس میں سبسڈی یہ دیتے ہیں قرضہ لے کے، کیونکہ ان میں ٹیکس لینے کی تو سخت ہے نہیں، تو یہ سبسڈی کے نام سے اپنی طرف سے اپنے آپ کو بڑا سخی بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سستی شہرت پیدا کرنا، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری ان کو قرض میں ڈبوتے چلے جا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے، یہ سمجھ کے کہ کل کو ان سے کس نے پوچھنا ہے 10 سال بعد کہ یہ قرض کس وقت لیا گیا تھا اور کب یہ بوجھ کے تلے ہم آئے۔ انہوں نے ایک پہاڑ جمع کر دیا ہے قرض کا پاکستانی عوام کے اوپر۔ پہلے 80,000 کا ہر فرد جو پیدا ہوتا تھا پاکستان میں مقروض تھا، اب تقریباً 3.5 لاکھ تک چلا گیا، یعنی ڈبل ٹرپل کی طرف ہو جا رہا ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستان کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اصل میں آپ رول اوور اکانومی ہے، یعنی جتنا آپ کے پاس زر مبادلہ اس وقت آپ کی ریزرو، جس کو آپ بڑے بغلیں بجا کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے ریزرو کر، اتنے غالباً 12 ارب انہوں نے کر لیے ہیں ڈالر ریزروز میں۔ کوئی بھی ایک ملک، یو اے ای، چائنا، سعودی عربیہ، کوئی بھی ایک ملک کل آپ کی رول اوور نہ کرے، آپ کا سارا نظام دھڑم کر کے گرے گا۔ تو آپ کی رول اوور اکانومی ہے، بھائی بغلیں کس بات کی بجا رہے ہو؟ آپ ہمیں بتائیں، یہ تو آپ سروائیول کی گیم کھیل رہے ہیں۔ آپ پانی ناک سے اوپر سٹیبلائزیشن پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، ان کے قرضے کے اوپر آپ پل رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم نے ایشین ٹائیگر کیسے بنانا ہے؟ آپ نے 14 اگست کو پلان دینا تھا نا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ ایف سی ڈی او کے صاحب آئے ہوئے ہیں، اور کرنی اور مکنزی اور پتہ نہیں کون سے کنسلٹنٹس کو لاکھوں ڈالر پکڑا دیے کہ جی اس کی جھلکیاں بھی دکھانے شروع ہو گئے، کرٹن ریزر کہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں۔ تو وہ جب 14 اگست آئی تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ پروگرام ہی کوئی نہیں ہمارے پاس، کہ جی وہ ڈار صاحب کو بھجوا دیا ریویو کے لیے۔ اب 14 اگست ختم ہو گئی، 14 ستمبر ختم ہو گئی، 14 اکتوبر ختم ہو گئی، 14 نومبر ختم ہو گئی، 14 دسمبر بھی گئی، اگلا سال آ گیا۔ بھائی کدھر ہے آپ کا پلان؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لڈو کھیل رہے ہیں سارے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ ایک نٹو بنایا انہوں نے احسن اقبال جو سب سے بیچارہ مسکین ہے، اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، اب اس سے ایک نئی ٹرک کی بتی 2035 کی دکھانے لگے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک بھی تو سمجھنا چاہ رہا تھا، میں ابھی تک نہیں سمجھ پاتا، جیسے چائنا ہے، اس بارے میں بھی ذرا مختلف آ رہا ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے جی 52 ارب ڈالر کا اگر سپیک کا پیسہ آ گیا تو گیم چینجر ثابت ہوگا، کوئی گیم چینجر۔ پھر وہاں سے بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ 42 ارب ڈالر کا ہے۔ پھر یہی پتہ تھا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو گرانٹ ہوتی ہے، ایک لون ہوتا ہے، ایک اب یہ تو خیر نئی ٹرم سب ساری، تو یہ جو اس وقت ہم پر ہے، گرانٹ ہوگی تو کتنی ہوگی، لون ہوگا تو کس طرح دیا جائے گا۔ مثلا چائنا ہی رکھ لیں،
मतलब कोई बहुत ज़्यादा खुश लोग नहीं है। वो सियासी पहलू में बाद में गुफ्तगू करूँगा कि चाइना के कि यहाँ तो अभी पता कितनी कंपनियाँ उनके कितने अरब रुपए खा के भाग गई हैं, और भी पता क्या भेजा था, चावल के नाम पर क्या भेज दिया। यानी वो दोस्त मुल्क जो आपका इतना दिन उसके साथ ये इदारे क्या कर रहे हैं, और मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि वो हुआ क्या होगा उन लोगों के साथ जिन्होंने ये चोर बाजारी की। और ये हो ही नहीं सकता था कि ये हुकूमत के नाक के नीचे हो रहा हो और इनको नहीं पता हो। तो मुझे बताइए, ये जो हमें बता रहे हैं कि जो ग्रांट है, लोन है, कर्जा है, देगा कौन? ये तो भाग जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा। अच्छा। और हम दे रहे हैं, ये जो किश्तें हम सारी पूरी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं इतना ज़र मुबादला में मजीद चाहिए इस साल, इतना मजीद चाहिए इस साल, इसीलिए तो चाहिए। अब तो हम कर्ज वापस कर रहे हैं, मजीद कर्ज तो हमें कोई दे नहीं रहा। यहाँ तक सिर्फ नौबत आ गई है कि जो कर्ज हमें दिया हुआ है वही कर्ज अगर वापस ना मांगे, उसको पुराने को नया कर दें, तो ये भी बड़ी गनीमत है। इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। तो इसलिए अब हम टैक्स की तरफ आ गए हैं। टैक्स की तरफ आते हैं तो इस अशरफिया की चूं चूं निकलती है। आप बताएं किधर गया वो ऐप जो बताते थे कि ताजर दोस्त ऐप जी, इतने लोगों को इतने 30 मिलियन है ये, और ये आके ऐसे टैक्स जमा करवा देंगे, ये ऐप बनाना है बस। जैसे कि बाकी दुनिया की तारीख में ऐप के जरिए से टैक्स हासिल होता रहा है। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब कह रहे हैं जी 31 दिसंबर को डेडलाइन दे दी डिजिटलाइजेशन के लिए। ओ भाई, डिजिटलाइजेशन क्या है? ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटलाइजेशन नहीं थी, पॉइंट ऑफ सेल डिजिटलाइजेशन नहीं थी, जो टार्प का पूरा प्रोग्राम चला वो डिजिटलाइजेशन नहीं थी। वो सारी की सारी फेल कर दी गई क्योंकि आपका ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ ही नहीं है। उनके मकासद इरादे और हैं, आपके ज़रूरियात और हैं। तो उनको तो पहले आप कॉन्ग्रुएंट करना अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। एक बड़ा पॉपुलर ये था कि जी हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। ये ठीक है उन मुल्कों में, लेकिन आपका प्राइवेट सेक्टर, मसलन अगर आप वो नारा फाइनेंस मिनिस्टर साहब का था और डार साहब ने फाड़ के फेंक दिया। मतलब अगर यही तो, एक मिनट, जो 14 अगस्त को प्रोग्राम प्लान अनाउंस होना था उसमें यही सारा कुछ था। आज भी आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने यही बोला है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। ये सारे इदारे बेचे, गवर्नमेंट नो बिजनेस। तो पीआईए का फेलियर जब बेचना था, फेलियर किसने किया? डार साहब फॉरेन मिनिस्टर आके कमेटी पे बैठे, वो कहते हैं जी इतने जहाज आप बढ़ाएंगे, इतने रूट आप बढ़ाएंगे, इतने रूट जो है आप हमारे लिए सस्ते देंगे जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट वाले हैं, जैसे कोयटा का हो गया, पिशावर का हो गया, वगैरह वगैरह। इतने आप रक्शे रखेंगे, इतने आप टैक्सियां रखेंगे, इतनी दफा आप तस्मे बांधेंगे, इतनी दफा आप सांस लेंगे। उन्होंने कहा जी आप खुद ही चला लें, आपको अगर सारा हमसे बेहतर पता है तो आप खुद ही चला लें। यानी मैं मुख्तसर जानबूझ के उनको भगाया गया। फिर मैं ये भी तो कहना कि जो आप जो प्राइवेट और इसका असर जो है, इसके काले बादल जो हैं, ये जो बता रहे हैं कि हल जो बिजली का हल है वो प्राइवेटाइजेशन है डिस्कोस की, ये छाया होंगे उसके ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक अलग चीज तो नहीं देखती, वो तो जमा देखती है एक मुल्कों के। ये कर क्या रहे हैं? नहीं, फिर ये भी तो है ना कि जो अगर जैसे मैं पीआईए की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, दूसरों की तरफ भी आऊँगा कि जो आप उनको प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, उन्होंने तो मेरा ख्याल है, आप तो खैर फिर भी माशाल्लाह वो हैं, हम जैसे लोग तो अब ट्रेनों पे सफ़र करने लगे हैं, बसों और कोचों पे आ गए, कि पहले जहाज़ में चला रहे थे। आपने जिन सियाल कोट वाला है और कौन वाला है कि जो आपने जहाज़ दिए उनसे पूछा है कि ये इसका किराया तुम ले रहे हो 40,000, 50,000, 60,000, किस लॉ के तहत ले रहे हो, किस आइन के तहत ले रहे हो, किस कानून के ले रहे हो? यानी आपने उल्टा, अगर ये पब्लिक सेक्टर के इदारे खा रहे थे और ये कर रहे थे, तो ये भी तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के इदारे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए आपके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसको कोई चला नहीं पा रहा। एयरपोर्ट्स आप बेच नहीं सके, कितने महीने हो गए हैं, और इनको सारा पता है। ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये अशरफिया जो है इन्हीं इदारों के जरिए ये मुस्तफीद भी होती है। ये इंतज़ामिया जो है ख़ास तौर पे, इनके बोर्ड्स के ऊपर इनके 100 तरीके हैं, ये सारे उससे मुस्तफीद होते हैं। ये कब छोड़ेंगे उसको जाएंगे? आपका क्या ख्याल है कि वैसे ही पाकिस्तान में ये इतना मनफी असर है और किसी को परवाह नहीं है? सबको परवाह है, लेकिन छोड़ते हुए जान भी निकलती है। ये बात है। तो फिर कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये नहीं चल सकता अब आगे। अब ये वक्त आ गया है, ये फैसला करना पड़ना है। ये हीले बहाने जो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, ये जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो रही है बेचारी हमारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, इसलिए तो हो रही है। ये एक टका का इन्वेस्टमेंट नहीं, लाजे 20 चक्कर काट आए हैं, कभी चीन 2 दफ़ा 3 दफ़ा, कभी सऊदी अरेबिया, कभी आनियाँ जानियाँ देखें इनकी, कभी कतर, कभी यूएई, कभी का 1 रुपया आया कहीं? किधर है वो? कौन सा चीज़? आपकी तो बिजली के ऊपर आपको डेट रिलीफ चीन ने नहीं अभी तक दी, कोई एक धेला भी। तो आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आपका रोल ओवर मुश्किल से होता है। अभी भी आपका $2.5 अरब आपके पास है ही नहीं इस साल का जो पूरा करना है। सबसे महंगा कर्जा आपने अभी यूबीएल के जरिए से यूएई में $300 मिलियन लिया। अच्छा जी, ये हालत है। और 11% पे आपने पैसे रेज किए, उस पर दुनिया में शोर मच गया। तो फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम विड्रॉ, करीबी दोस्त हैं, हम इससे विड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जो करके दिया था इनको, तो ये समझते हैं कि ये हमें आंखों में धूल झाड़ के। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अपोजिशन है वो बिल्कुल नकारा है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है।
اور انہوں نے خود اپنا حصہ ڈالا وہ اس مہنگائی میں, اس تباہی میں. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کون میرے جیسے لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں مہنگائی پہ, بے روزگاری کے خلاف, ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے, ہم نہیں مانتے. میں آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھا یہی آواز اٹھا رہا ہوں. مجھے یہ بات بتائیں, یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے. مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, لیکن جس پہاڑ کے نیچے آپ نے پچھلے 5 سال میں پاکستان کی عوام کو دبا دیا ہے, اس میں سے وہ نکلے کیسے؟ ایک منٹ, میں ایک آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم اکانومسٹ میں بھی اکنامکس کا MSc ہوں, میں نے پریکٹس کی ہے اکنامکس. اس میں جو ہم اکانومسٹ ہیں, ہمارے بارے میں ایک مذاق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ایک ٹانگ کھولتے ہوئے پانی کی بالٹی میں ڈال دیں, دوسری ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ڈال دیں, تو اوسطاً اس کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے. آپ سوچیں اس کے کیا حالات ہو رہے ہوں گے. تو یہ جو ہمیں اوسطاً اکانومی بتاتے ہیں نا, وہ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے, یہ کسی اور کو سنائے جاتے ہیں. شاہد صاحب سے اگر میں گفتگو کروں, میں نے کہا نا کہ ہمارے نیاز مندی کے اور گفتگو کے تعلقات کا ایک طویل دہائیوں پر مشتمل ہیں, اور لیکن میں پھر اب تھوڑا تبدیل ہوں, جب بریک کے بعد آؤں گا تو تبدیل یہ کروں گا کہ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 3 بڑی جماعتیں کہہ لیں یا 3.5 کہہ لیں وہ ہیں. کیا ہم جو آنے والے اگر ان کو ہٹائیں بھی, اگر یعنی جمہوریت کے ذریعے اور حکومت کون کر رہا ہے, تو متبادل کیا ہے؟ چوہدری صاحب کا کیا متبادل ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور میرے ساتھ دانیال چودھری صاحب موجود ہیں, اور میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا. چودھری صاحب, یہ تو اپنی جگہ ہو گیا, اکانومی اپنی جگہ. اب دیکھیں, ایک ہے ریئلٹی, 3 پولیٹیکل فورسز ہیں فی الحال ہمارے سامنے. ایک اول تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو ہم ایک ہی کہیں گے, اور تیسری PTI. تینوں کا تجربہ قوم کر چکی ہے. اب چوتھی فورسز ابھی تک نظر نہیں آ رہی. خیر یہ اور بات ہے, بنگلہ دیش میں کسی کو کیا پتہ تھا کہ اوور نائٹ جو ہے چند لڑکے لڑکیاں نکلیں گے. اور خیر ایشو تو خیر ایسے ہی فیسوں کا تھا نا مسئلہ. اصل تو ایک نفرت تھی, جو ہیٹریٹ تھی اس حسینہ کی حکومت, اس کے نظام کے خلاف. بلکہ آپ کو مستقبل میں پاکستان میں کوئی تیسری قوت, خدا نہ کرے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ آئے, کیا تیسری قوت آئے گی؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال بعد میں پوچھوں گا, یا ہمارا گزارا یہی باریاں لگاتے رہیں گے؟ میرے خیال میں بریلوی صاحب بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میرے خیال میں دیکھیں, بجائے کہ میں اپنے منہ میاں میٹھو بنوں, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جتنے بھی نجی ادارے ہیں یا انٹرنیشنل ادارے ہیں جو سروے ریسرچ کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے, یہ نہیں کہ مائکرو فون پکڑ کے کیمرہ پکڑ کے بازار میں نکل جاؤں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے. دس از ناٹ سائنٹیفک. سائنٹیفک ہوتا ہے اسٹریٹیفائڈ سیمپل, جو انڈیپینڈنٹ سیمپل ہوتا ہے. تو اس میں وہ لوگوں کو پوچھتے ہیں, تو اس میں جو بار بار ایک چیز سامنے آ رہی ہے, 70% لوگ, 75% لوگ, 80% لوگ, ہر سروے, وہ چاہے پیو کا ہو, چاہے جس مرضی کا ادارہ, یہ گیلپ والوں کا ہو, جس مرضی کا ہو, تو اس میں وہ آ رہا ہے کہ نمبر 1 ایشو کیا ہے, مہنگائی. نمبر 2 ایشو کیا ہے, بے روزگاری. کم ہوئی ہے. آپ کے مہنگائی کم ہوئی ہے. میری یار وہ غلط کہہ رہے ہیں نا, آبویسلی وہ غلط کہہ رہے ہیں, کم نہیں ہوئی ہے. تو کوئی بھی چیز کم نہیں ہوئی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی کہ ان کی تکلیف کا بیان. یہ تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو یہ تکلیف دی کس نے ہے. ابھی تک وہ مکمل طور پر نشاندہی کس کے حصے کتنی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس نہج تک پہنچا دیا ہم نے, یہ نہیں ہے ابھی تک کسی کو پتا. یہ میں بتاؤں گا. مجھے یہ خیال ہے کہ جب یہ ان کو پتہ چلے گا کہ PTI کے حصے کتنا جرائم یہ ہے مہنگائی کا, نون لیگ کے حصے کتنا ہے, پیپلز پارٹی کے حصے کتنا ہے, تو یہ ان سے نفرت تو پہلے کر ہی رہے ہیں. ایک ہی رہ گیا نا کہ یہ کیونکہ کسی کو معلومات ہی نہیں ہے کہ PTI کے دور میں ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ, اصل میں مہنگائی کا کتنا حصہ ان کے ذمہ ہے. ایک منٹ کے لیے, اور اس لیے بھول گئے یہ کہ اس دور سے زیادہ برا ہو رہا ہے. نہیں, شریفوں اور زرداریوں کے دور میں کیسے زیادہ برا نہیں ہوا. ایک سیکنڈ, بڑی بات جو ہے وہ اس میں گم ہو جائے گی. میں وہ آپ کے پہلے سوال کا جواب دے لوں. پہلے
اس میں یہ ہے کہ جب ایک ایک کا حصہ سامنے آ جائے گا اور irrefutable، آپ کو پتہ ہے میں گپ شپ تو لگاتا نہیں ہوں، میں تو ڈاکیومنٹس لے کے سامنے رکھ دوں گا، انہی کے وقت کے اسٹیٹ بینک کے ڈاکیومنٹ، منسٹری آف فائنانس کے ڈاکیومنٹ، انہی کے وقت کے جو IMF کے ڈاکیومنٹ ہے، ورلڈ بینک کے ڈاکیومنٹ ہے سامنے، ان کو کیسے جھٹلائیں گے؟ نہیں جھٹلا سکتے، جتنا مرضی آپ کے میرے ساتھ بحث کر لیں. ایک منٹ، جب یہ طے ہو جائے گا، ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ، اس بحث میں بھی مت جائیں آپ. میں یہ بڑی بات کر رہا ہوں، اس مین میک کو چھوڑیں ایک منٹ کے لیے، اوور آل بگ پکچر کی بات کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے جب پاکستانیوں کو یہ یقین ہو جائے گا، یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں چھرا مارا کس کس نے اور کتنے کتنے انچ کا بلیڈ کس کے حصے ہے، تو پھر یہ ان کو ایسی سزا دیں گے، ان کی نانی یاد کرا دیں گے یہ. اور اس میں ایک صرف یہ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حل بھی بتانا ہے تاکہ آئندہ کبھی نہ کوئی کر سکتے اس پاکستانی عوام کے ساتھ. یہ جو دیکھیں مہنگائی کی بات جو سمجھنے والی ہے نا، مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اس بات کو سمجھیں. اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی سے مستفید ہو رہا ہے، نہیں تو ضرورت کیا کرنے کی. کہ میں نے چوہدری صاحب آپ سے جو پوچھا تھا شروع میں کہ 3 سیاسی قوتیں ہیں، دو اور میرے خیال میں جو تیسری قوت اس لیے کہ اس کا بیانیہ ایک تو یہ بک رہا ہے کہ جو 2 ہیں، سوری سے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا جو بہت ہی بازاری ہے، کہ یہ شریفوں اور زرداریوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے معاملے میں ہم بہتر ہیں. اور دوسرا باقی سب پارٹی قیادت کیا ہے، بانی قیدی نمبر 804 جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو 1.5 سال سے بیٹھا ہے، اس کا بیانیہ ایک عام آدمی، ایک ووٹر تک کیوں ابھی تک سیل کر رہا ہے، موجود ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. یہ جو ہوائی بیانیہ ہے نا، کہتے ہیں ہوائی بیانیہ، میری عرض سن لیں کہ جی ریاست مدینہ بنانا ہے. نہیں میں نہیں مانتا. ایک منٹ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے اتنا مقدس دوسرا بیانیہ سن. ہم کوئی غلام ہیں؟ وہ خود جا کے ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں سارے. آپ مجھے بتائیں ایک منٹ کے لیے میری کہ مجھے دنیا کا سب کچھ دیا ہوا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور ضرورت نہیں تھی تمہیں تو ملک ریاض کہاں سے تمہاری جیب میں سے نکل آیا؟ اگر تمہیں ضرورت نہیں تھی، یہ کہاں سے سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ سب فریب ہے کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی یہ اس کی ذاتی فیل ہیں جو بھی کچھ ہے. مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کے ساتھ یہ مہنگائی کا جو چھرا کھونپا ہے پاکستان کی پیٹھ میں، یہ اس کا جواب یہ دیں گے. اس کا جواب وہ زرداری شریف دیں؟ نہیں زرداری شریف یہی تو ساری کیوں دیں؟ یہی جو پاور میں اس سے مانگے نا، یہی جو ایک منٹ یہی جو نہ سمجھی ہے نا، یہی عوام کے سر میں گھسی ہوئی ہے. یہی تو رد کرنی ہے، ثبوت سامنے لا. میں کیوں رد کروں؟ میں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں، ہاں میں بیڑا اٹھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایک کی ذمہ داری جو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس عوام کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد وہ اس کو جھٹلائیں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ نہیں جھٹلائیں گے تو ان کو چاہیے سر شرم سے نیچے کریں. میں چوہدری صاحب سے پہلی نشست ہے براہ راست ہو رہی ہے، ابھی یہاں کچھ عرصے ہوں شہر میں، اور یقیناً دوسری کروں گا کیونکہ مجھے پارا چنار کا جو ہے بڑا عدمیہ اس لیے ہے کہ 60 بچے جس طرح غزہ میں شہید ہوئے ہیں، اور ریاست، حکومت، ادارے اگر لوگ ہی لڑ لیں نا، کیا جا کے ختم نہیں کرا سکتے تھے؟ وہ موجود ہے. اسی لیے مجھے کراچی میں یہ سن رہا تھا کہ تقریباً 12 مقامات پر شہر محفوظ ہو کے رہ گیا ہے. سارے ملک میں اس طرح ہو رہا ہے، تو اس پر میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو کر سکوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور پارا چنار یا کرم ایجنسی کو کہیں کوئی 85واں دن ہو گیا ہے، کوئی 30 مہینے میں داخل ہو گئی ہے، سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں، اور سب سے زیادہ المناک یہ ہے کہ غزہ کی یاد دلاتا ہے کہ 59 سے زیادہ یا کوئی کہتے ہیں 70 سے زیادہ بچے میڈیسن نہ ملنے کے سبب، غذائی قلت کے سبب جاں بحق ہو چکے ہیں. پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں روک رہی. یہ کیسی ریاست ہے، کیسی ریاست ہے کہ جس کے بعد اتنے ادارے نہیں ہیں، کیسی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر، جہاز، کیا افراد ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایک جہاں 4 لاکھ کی آبادی جو محصور ہے ان کو اس قرض سے، اس المیے سے نکال سکیں.
میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں، لاہور میں سارے شہر مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، اور کراچی میں کوئی تقریباً مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ 12 سے زیادہ مقامات پر مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں کراچی چلتا ہوں جہاں ملک نوید موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ شکریہ ملک نوید۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، کل کہتے ہیں کہ جو 12-17 مقامات پہ لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً شہر جو ہے وہ مفلوج ہوا ہے، ایسا ہی ہے ملک؟ جی دیکھیں مجاہد صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا میں اس کا سینیریو بتاؤں تو جس طریقے سے جو احتجاج ہیں وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ جو شہر کے اس وقت 12 مقامات ہیں جہاں پر جو مختلف مقامات ہیں جہاں پر جو احتجاجی دھرنے ہیں وہ آج 7ویں روز سے جاری ہیں۔ جو ایک سڑک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاجی دھرنے دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو دوسری سڑک ہے اس کو جو ہے وہ کھولا رکھا گیا ہے۔ اس وقت جو سربراہ ہیں اس وقت یہاں پر حسن ظفر نقوی، ان کی جانب سے بھی جو شرکا ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ سڑک کو جو ہے وہ ایک سڑک کو بند رکھیں، جبکہ جو دوسری سڑک ہے اس کو کھول کے رکھیں تاکہ جو کراچی کے شہری ہیں ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی اس وقت سڑکوں پر موجود ہے، اور جو متبادل راستے ہیں وہ اختیار کرنے کے لیے جو شہریوں کو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں بھی مین نمائش چورنگی پر موجود ہوں، اور یہ جو ہے مین مرکزی جو دھرنا ہے وہ اس وقت نمائش چورنگی پر دیا گیا ہے۔ 7ویں روز سے جو ہے یہ دھرنا جاری ہے۔ ابھی تک کوئی تصادم تو نہیں ہو سکا ابھی پولیس کا یا اس کا تصادم تو نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گڑبڑ اور ہنگامے پارا چنار میں ہو رہے ہیں، وہاں لے کے چلے جائیں، یہاں کیوں کر رہے ہیں مظاہرے؟ جی دیکھیں بالکل اس طریقے کی جو ہے آج سے جو ہے کچھ دن قبل جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی جو ہے ایک بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ہے معاملہ پارا چنار میں ہے اور کراچی کو جو ہے بند کیا گیا ہے۔ اسی پر جو ہے وہ رد عمل آیا تھا۔ MWM کے جو سربراہان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی تو اسلام آباد کو جو ہے بند کیا جاتا، نہ کہ کراچی کو جو ہے وہ بند کیا جاتا۔ اسی طریقے سے ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ شہر کو بند کرنا نہیں ہے، پورا امن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا ہے۔ پارا چنار کی جو عوام ہے اس سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ جو احتجاجی دھرنے ہیں یہ دیے گئے ہیں، نہ کہ کسی جو حکومت ہے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی رائٹس کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کے لیے یہ نہیں دیے گئے، بلکہ صرف اور صرف اپنے جو مطالبات ہیں کہ پارا چنار کی جو ہے محاصرے میں جو رکھا گیا ہے، جو سڑکیں گزشتہ کئی ماہ سے بند کی گئی ہیں کھولا جا سکے، جو پارا چنار کی عوام ہے ان تک جو ادویات ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ نوید یہ بتائیے کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جاری رہے گا تاکہ پارا چنار میں امن نہیں آ جاتا۔ نہیں دیکھیں مجاہد صاحب، ان کی جانب سے صاف اور واضح یہی کہا جا رہا ہے کہ حسن ظفر نقوی جو ہے یہاں پر موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ہے ان کو مرکز جو ہے یا تو نہیں کہتا کہ آپ احتجاج ختم کریں تب تک جاری رہے گا، یا پھر جب تک پارا چنار کی عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج رہے گی، پارا چنار میں جب تک دھرنا رہے گا تب تک جو ہے یہ دھرنا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر جو ہے جو MWM کے جو سربراہ ہیں علامہ راجن ناصر، ان کی جانب سے نہیں کہا جاتا کہ دھرنوں کو جو ہے وہ کراچی سے ختم کیا جائے یا جو دیگر جو مقامات ہیں ان کو۔ ملک صاحب ایک بات تو یہ ہے نا کہ بہرحال کہ یہ بدقسمتی سے یعنی 59 بچوں کی جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ یعنی بہرحال بچے ہیں، ان کو آپ مسلک کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتے، لیکن میں جو مظاہرے دیکھ رہا ہوں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی بھی ہے یا PTI بھی ہے یا نون لیگ بھی ہے، JUI بھی ہے، دیگر جماعتیں سے جڑ نہیں رہیں۔ اس ایشو کو ایک مسلکی بنا دیا گیا ہے، مذہبی بنا دیا گیا ہے، اس کو انسانی نقطہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ یہاں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ تعداد وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں مجاہد صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پر اس وقت جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک مسلک کے لیے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، نہ کہ ان کی جانب سے جو ہے اس وقت جو یہاں پہ جو شرکا بیٹھے ہیں، اس وقت جو سربراہ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی مسلک کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انسانیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مرکزی دھرنا ہے، یہاں پر صرف جو ہے ایک فقہ جعفریہ نہیں موجود، یہاں پر اہل سنت کے لوگ بھی موجود ہیں، دیگر جو کمیونٹیز سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی یہاں پر شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً جو سیاسی جو شخصیات ہیں وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہو رہی ہیں اور اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
مجھے آپ کے پس منظر میں کچھ سنائی دے رہا ہے، کیا مجھے آواز سنائی دیں گے؟ یہ کیا تقریر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم، کیونکہ میرے پاس ایک چند ہی منٹ رہتے ہیں، ذرا آپ مائک لے جائیں گے کہ ان کے جو یہ پڑھ رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں ملک؟ نہیں مجاہد صاحب، اس وقت جو ہے وہ گفتگو نہیں ہو رہی، کیونکہ جو ہے علامہ ابھی قبل جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے جو ہے ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ ہماری جو ہے علماء کرام سے بات ہوئی ہے کہ وہ جو ہے دن ڈھلنے کے بعد تمام دھرنے جو ہیں وہ ختم کریں گے، جس کے بعد جو ہے MWM کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اسی کی تیاریاں جاری ہیں۔ 8 بجے کے بعد جو ہے یہ پریس کانفرنس شروع کی جائے گی اور اس میں جو ہے مزید جو رد عمل ہے ان کی جو بیان کے اوپر وہ دیا جائے گا، اور مزید جو دھرنوں کے حوالے سے جو اہم بیانات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے کہ دھرنے جاری رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے ہیں۔ البتہ جو ہے یہ ہے کہ جو MWM کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے ایک جو ہے وہ خبر جو ہے وہ نشر کی گئی ہے، اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ جو دھرنے ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رہیں گے جب تک ان کی قیادت نہیں کہے گی۔ یہ جو اگر جو سندھ حکومت اور پولیس اگر کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی جو ہے ان دھرنوں پہ، جو شہر کے مختلف مقامات پر 12 دھرنے چل رہے ہیں، کسی ایک بھی دھرنے پر اگر کوئی بھی جو ہے وہ کارروائی کی گئی تو اس کی جو ذمہ دار ہے وہ حکومت اور سندھ پولیس جو ہے وہ خود ہوگی۔ تو ابھی تک آپ کے خیال میں آپ کا یہی کہنا ہے کہ آج 12واں دن کراچی میں ہے، 12 مقامات پہ ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے کم از کم کراچی کی کاروباری، سیاسی اور دیگر سرگرمیاں وہ تقریباً آدھے شہر سے زیادہ میں مفلوج ہیں؟ نہیں مجاہد صاحب، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو جہاں پر بھی جو ہے یہ کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں پر بھی جو احتجاجی دھرنے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین اگر علی مہدی اگر آپ کو شاید دکھا سکیں کہ یہاں پر جو ہے اگر میرے عقب میں جو وہ دیکھ سکتے ہیں کنات کے بالکل عقب میں جو ہے ایک دکان موجود ہے اس دھرنے کے مقام کے اوپر، وہ بھی اس وقت کھلی ہوئی ہے۔ اس کے برابر میں جو ہے وہ ریسکیو ادارہ ہے، اس کا جو آفس ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جو دیگر جو یہاں پر موجود پنچر والے ہیں یا دیگر جو بھی یہاں پہ کاروباری افراد ہیں وہ سب کے سب کھلے ہوئے ہیں۔ ٹریفک جو ہے وہ معمول کے مطابق گزر رہی ہے، صرف اور صرف ایک سڑک جو کہ نمائش چورنگی سے گرو مندر جانے والی ایک سڑک ہے، اس کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ شکریہ ملک جنید۔ ہمیں جنید بتا رہے تھے کہ کراچی کے 12 مقامات پر یہ دھرنا جاری ہے، اور آپ نے علم ہے کہ اب 3 مہینے کو ہونے آ رہے ہیں۔ پارا چنار کا ہونے والا سانحہ سارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ 59 بچوں کا جاں بحق ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں سعودی چوسے میں کہوں گا یہی حکمراں، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ وزیر، سفیر، مشیر، ان کے گھروں میں جب اگر یہ لاشیں جاتی ہیں پھر انہیں احساس ہوتا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اس سماجی اسٹوڈیو سے مجاہد ویری کو اجازت دیجیے۔